أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون۔ آیت نمبر 19 سورہ الانبیاء۔ پچھلا سبق ہمارا چل رہا تھا کہ یہ پہلی دلیل عقلی کا تسلسل ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم معجزے مانگتے ہو، فرمائشی نشانیاں مانگتے ہو، زمین و آسمان کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے، نشانی کافی نہیں ہے؟ کیا یہ ہم نے کھیل تماشے کے لیے چیز تو نہیں بنائی؟ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد میں اللہ کا دعوی ملکیت بھی ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کوئی ہے جس نے زمین و آسمان کی چیزوں کے ملک کا دعویٰ کیا ہو، حتیٰ کہ جو فرشتے ہیں نا، جن کے بارے میں تم کہہ رہے تھے کہ یہ نورانی مخلوق آ جاتی، فرشتوں کو تم بشر سے اوپر سمجھ رہے تھے نا، تو جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آیا نکتہ کہ یہ اللہ نے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں فرشتوں کو باہر الگ کر کے نکال کر بیان کیا، حالانکہ من فی السماوات میں تو یہ آ گئے تھے نا، لیکن ان کی جو نشانی چلی تھی، ان کے جو ذہن میں تھا کہ انبیاء بشر نہیں ہونے چاہیے، کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے، تو اس پر پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے وہی نکتہ ارشاد فرمایا، وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَعْصِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ جو بھی اللہ کے پاس ہیں یعنی اللہ کے نزدیک رہتے ہیں، لا يَسْتَكْبِرُونَ، اللہ تو ہر جگہ ہے، یعنی وہ تمہارے پاس نہیں، دوسروں سے نفی کرنے کے لیے من عندہ کا لفظ آیا۔ لا یستکبرون عن عبادتی، اللہ کی پکار سے وہ سرکشی نہیں کرتے۔ اتنی بڑی مخلوق جو تمہارے ذہنوں میں ہے کہ سب سے بڑی ہے، یعنی فرشتے، تبھی تو تم نے سوال کر لیا تھا تو کہ انبیاء کرام فرشتے ہوتے یا نورانی مخلوق ہوتی، وہ بھی اللہ کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے۔ عبادت کے اندر ساری چیزیں آ گئی تھی نا، اور مسئلہ حاکمیت کے اندر لفظ عبادت اکثر آتا ہے، دعا کم، عبادت کا لفظ زیادہ ہے۔ دعا عبادت کا جز ہے، اعلیٰ جز صحیح، مغز صحیح، لیکن ہے تو جز، عبادت کا کل تو نہیں۔ عبادت کے اندر تو رکوع سجدہ بھی ہے، قیام قعود بھی ہے، طواف رکعت بھی ہے، اور اس کے اندر حکم ماننا بھی عبادت ہے، یعنی توحید فی الحاکمیت اور توحید فی الالوہیت دونوں کے لیے عبادت کا لفظ مشترک فٹ آتا ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اللہ جو بھی آرڈر کر دے، اللہ کی جو بھی عبادتوں، اس سے وہ سرکشی نہیں کرتے۔ وَلَا يَسْتَعْصِرُونَ، سرکشی تو درکنار، کاہلی بھی نہیں کرتے، سستی بھی نہیں کرتے، بلکہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ مضمون صورت کے مطابق بھائی ذرا دیکھو، اگر فرشتوں کی عبادت بیان کرنا فقط مقصد ہوتا تو اتنا لفظ کافی تھا نا، ومن عنده لا یستکبرون عن عبادتی۔ اب لا یستعصرون، کاہلی نہیں کرتے، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ تو دیکھو جی مضمون اس صورت کے عین مطابق ہے، یہاں سے ہے نا غفلت سے بیدار کرنا مقصود ہے، تو جو کاہلی کرتا ہے وہ یوں سمجھو غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، تب کاہلی اس سے ہوتی ہے۔ اسی طرح یسبحون کافی تھا، لیکن اللیل والنہار ساتھ بلایا، یعنی جو کسی حصے میں بھی غفلت کے شکار نہیں رہتے، اور لا یفترون کا لفظ بھی زائد نہیں ہے، مضمون کے عین مطابق ہے، کیونکہ جو تھک جائے نا وہ کم از کم غفلت میں غیر اختیاری صحیح چلا تو جاتا ہے نا، تو فرمایا لا یفترون، وہ تھکتے بھی نہیں، یعنی غفلت میں کہیں نہیں جاتے، ہر قسم کی نشاط ان کے پاس موجود ہے۔
دیکھو جی یہ اب اشکالات ختم ہو گئے کہ یہ سوال یہ لفظ کیوں آئے تھے جی اس صورت کے اندر، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون۔ اب یہ کیا ٹھہرائے ہیں؟ اب یہ کا تعلق یہ اتصال کلام کے لیے آتا ہے، پچھلی اور اگلی کلام کو ملانے کے لیے۔ تو یہ کہاں سے مل رہی ہے بات؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا جہاں سے موڑ آیا تھا نا گفتگو کا، اور جہاں سے گفتگو محفل میں شروع ہو گئی تھی وہیں کے ساتھ یہ ٹچ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا ہمیں کوئی فرمائشی معجزہ کو نشانی دکھائی جائے، تو اللہ نے ساری باتیں سمجھا کر دلائل دکھا کر بتا کر فرمایا ام اتخذوا آلہۃ من الارض، انہوں نے جو الہ بنا رکھے ہیں زمین سے، ان کے پاس کیا نشانی اور دلائل آ گئے کہ ہم ینشرون، کہ ان کو یہی الہ کھڑا کریں گے، دوبارہ زندہ کریں گے؟ اس بات میں تو فرمائشی معجزے نہیں مانگتے ہو نہ دکھاتے ہو۔ یہ جو تم نے الوہیت کا درجہ دوسروں کو دے رکھا ہے، کئی الہ بنا رکھے ہیں، کیا انہوں نے ان کے لیے کوئی نشانیاں تم نے دیکھ لی تھی؟ یعنی بات کا جو تسلسل ہے نا وہ اسی کو دیکھ کر جا رہا ہے۔ بس ایک آدمی نے بات کہہ دی محفل کے اندر، خراب استدلال پیش کیا، اب اسی کو اللہ خوب کر کے اس کے ایکشن لے رہے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ، اے فرمائشی معجزہ مانگنے والے، انہوں نے تو بنا لیے ہیں کئی الہ زمین کے، ہم ینشرون، ان کا کہ ایسے الہ کہ وہ ان کو جلا اٹھائیں گے، دوبارہ جلا اٹھانے پر قادر ہیں۔ ان کے الہ جنہوں نے یہ بنایا ہے، یعنی اللہ نے ان کے الہوں کی وہ والی صفت بیان کی جس کے بارے میں کم از کم مشرکین نے کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ دوسری صفتوں کے بارے میں تو یہ کہہ دیتے ہیں، اگر اللہ پوچھتے ایسے الہ تم نے بنا رکھے ہیں کیا وہ قادر ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہاں قادر ہیں۔ وہ پوچھتے کیا وہ سنتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہاں سنتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہاں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی ایسی صفت چھیڑی کہ یہ کم از کم ان کا مغز بیدار ہو جائے، تھوڑی ان کی آنکھیں کھل جائیں کہ ہاں بھئی اللہ نے فرمایا ایسے الہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، ہم ینشرون، جو دوبارہ ان کو جلا اٹھائیں گے، دن قیامت یوں کریں گے۔ قیامت کا تو یہ سرے سے انکار کرتے تھے، تو لہذا دوبارہ اٹھانے کا تو سوال ان کے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا کہ ہمارے الہوں کی یہ پاور بھی ہے، اللہ کی تو یہ پاور بھی ہے، تو لہذا جی خاموش ہو گئے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر تم سوچو تو، یہ ساتھ لکھو گے نا تو یہ ربط لگ جائے گا، اگر تم سوچو تو کئی الہ ہوتے نا زمین و آسمان میں، نیند میں تو تم نے بنا رکھے ہیں نا، اگر تم سوچو تو کئی الہ ہوتے نا زمین و آسمان میں، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، غیر اللہ، اللہ بمعنی غیر ہے، اللہ کے علاوہ کئی الہ اور ہوتے نا جو اللہ کے ماں سوا ہیں، لفسدتا، تمہارا عقل بھی یہ تسلیم کر لے گا کہ زمین و آسمان کا نظام چل ہی نہیں سکتا، فساد آ جاتا۔ کئی الہ ہوتے، ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش ہوتی، ایک کہتا بارش آئے، دوسرا کہتا بارش نہ آئے، ایک کے جو معبودین ہوتے، جو عابدین ہوتے، وہ ہوتے جناب ایسے جن کو دھوپ پر کو برتن وغیرہ جس طرح بندہ بناتا ہے یا کوئی ایسی چیزیں جن کو سکھانے کے کام آتے ہیں، تو وہ اپنے الہ کو کہتے جی آج دھوپ آنی چاہیے، اور دوسرے ہیں جو فرض کرو ذمہ دارہ وغیرہ کر دیں تو وہ اپنے الہ کو کہتے ہیں آج بارش آنی چاہیے، لگ جاتی لڑائی تو ہو جاتا جھیڑا، تو ولا علی بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے، جنگیں ہوتی ان میں الہ، پھر اسی طرح جو دنیا کے حاکم اور بادشاہ بنے ہوئے ہیں نا جس طرح جنگیں کرتے ہیں، تو اسی طرح ولا علی بعضهم علی بعض، جس طرح سورہ المومنون میں آ رہا ہے انشاءاللہ کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کا ہی سوچتے رہتے، زمین و آسمان کا نظام ہی فاسد ہو جاتا۔ کبھی سورج کو تم نے آگے پیچھے ہوتا دیکھا ہے، کبھی چاند کو آگے پیچھے دیکھا ہے، اسی بات کی بھی کم از کم دلیل ہے، بیدار مغز سے کوئی سوچے نہ، اس بات کی دلیل ہے کہ الہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں کئی الہ ہوتے تو فساد آ جاتا، فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، سبحان اللہ، فساد نہیں ہوا کیونکہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، شریک نہیں ہے کیونکہ اللہ شریکوں سے پاک ہے،
رب العرش اکیلا حکومت کرنے والا. سبحان اللہ رب العرش جب میں پڑھتا تھا نا تو میں کہتا تھا کہ یہ صرف اللہ کی صفت توضیحیہ ہے، حالانکہ یہ صفت اعتراضیہ ہے. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ شریکوں سے پاک ہے. ایسا اللہ جو رب العرش ہے، فقط یہ بتانا مقصود نہیں ہے، ساتھ یہ بتانا بھی مقصود ہے اللہ شریکوں سے پاک ہے. ایسا اللہ جس کی بادشاہت پر بھی خود قبضہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے. یہ صفت اعتراضیہ بھی ساتھ ہے. رب العرش اللہ اکیلا حکومت کرنے والا ہے. عما یصفون اللہ پاک ہے ہر اس شے سے جس کو تم بیان کر رہے ہو اپنے غیر اللہ کے لیے. اپنے شریک جتنے بھی تم نے بنا رکھے ہیں زمین کے، اللہ ساروں سے پاک ہے. لہذا فساد نہیں ہوا نا. اس کا مطلب ہے زمین و آسمان میں کئی الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا. عقل کے اندھو، اگر تم نے کئی الہ بنا رکھے ہیں تو اس کا حل تو دریافت کرتے پہلے. تو نیند میں الہ تو بنا ڈالے ہیں تم نے، لیکن یہ خانہ تم سے خالی رہ گیا کہ اچھا پھر اس سوال کا جواب کون دے گا کہ زمین و آسمان میں کئی الہ ہوتے تو فساد آ جاتا. اچھا جی ابلیس لئے نہ آ جائے آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، اور وہ کہے جو علماء خصوصاً منطق پڑھنے والے ہیں یا آپ میں سے کوئی فطرتاً منطق کا شوقین ہے تو اس کو بھی یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا. ابلیس آ جائے اور وہ کہے جاؤ مناظرہ کرتے ہیں زمین و آسمان میں کئی الہ ہوتے تو فساد آ جاتا. اگر بالفرض فساد نہ ہوتا، فرض تو کر لینا ممنوع نہیں ہے، منطقیوں کیا فرض تو کر لینا ممنوع نہیں ہوتا. امکان تو ہے نا، بالفرض امکان تو ہے نا کہ ان کا فساد آپس میں نہ ہوتا، سارے صلح کر کے رہتے. امکان تو ہے. لو کان فیہما آلہۃ، یا تو اس کے اندر استحالہ پیش کرو. استحالہ تو نہیں ہے نا، محال تو نہیں ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین و آسمان میں کئی الہ ہوتے تو فساد آ جاتا. لیکن عین ممکن ہے نہ آتا، تو کم از کم امکان تو ہے نا. اتنا تو کہہ لو. ابلیس گمراہ کرنے کے لیے ایک ہی چھوٹا سا پوائنٹ بھی اس کے لیے بڑا غنیمت سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے اتنا تو کہہ لو کہ چلو اگر اتفاق سے رہتے تو ہاں پھر الوہیت ممکن تھی، پھر بہت ساروں کی الوہیت ممکن تھی. اتنے تو مشرک بن جاؤ نا. ابلیس اتنے تک لے آئے گا تو آپ نے مناظرے میں کیا جواب دینا ہے؟ آپ نے اس کو جواب دینا ہے تو کہتا ہے نا زمین و آسمان میں کئی الہ ہوتے تو فساد ممکن تھا. فساد ممکن تھا تو لڑائی بھی تو ممکن تھی نا. دونوں مانتا ہے، چل ٹھیک ہے فساد بھی ممکن ہے، یہ تو بھی مان. لڑائی بھی ممکن ہے، فساد بھی ممکن ہے. اور جہاں فساد کا امکان آ جائے نا وہاں عجز کا امکان آ جاتا ہے. کس کا؟ یعنی لڑائیاں آپس میں ہوتی ہیں نا، اس کی اور اس کی پاور برابر کی ہوتی ہے. ایک دوسرے پر عاجز آنے کا خطرہ تو ہوتا ہے. جہاں عجز کا امکان آ جائے وہاں الوہیت رہتی نہیں ہے. جہاں عجز کا امکان آ جائے، ابلیس لئین کہے گا ہاں فساد کا بھی امکان ہے تو صلح کا بھی امکان ہے، ساتھ تیسری چیز بھی اب اس کو ماننی پڑ گئی ہے جی. کیا جی؟ عجز کا امکان. اور جب عجز کا امکان آ جائے نا وہاں الوہیت باقی سرے سے نہیں رہتی. اس کا مطلب ہے امکان بھی نہیں ہے کہ کوئی الہ ہوتا، امکان بھی نہیں ہے کہ آسمان و زمین میں کوئی الہ ہوتا. تو بس جی جیسے ہی آپ قرآنی ہتھیار سے فائرنگ کریں گے نا تو شیطان کیا ہے جی فرت من قسورہ، قرآن کی آواز سن کر بھاگ جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لہذا اس کی باتوں سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ نے اس کا حل قرآن میں دے رکھا ہے. یہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. علم العقائد والوں نے برہان تمانو پڑھا ہوگا تو دوبارہ آپ کا میں نے اجرا کروا دیا جی. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. یہ لفظ بھی زائد نہیں ہے، مضمون کے مطابق ہے. ذرا سوچو جس طرح پیچھے کہا تھا نا ذرا سوچو تو عقل کو بیدار کرو تو
یہ خیال آئے گا کہ لا یسأل عما یفعل، اتنی پاور والا اللہ ہے، کبھی تم نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ کچھ کرنے لگے تو اسے پوچھنا پڑتا ہے، کبھی نہیں سنا ہوگا تم نے، لا یسأل عما یفعل، وہ اس سے پوچھا نہیں جاتا، جو بھی وہ مرضی آتی ہے کرتا ہے، وہم یسألون، حالانکہ ساروں سے پوچھ ہوتی ہے۔ کوئی ایسا ہے جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں جو بھی کرتا ہوں مجھ سے پوچھ نہیں ہوتی؟ اور تجھ سے تو اپنا پیٹ بھی پوچھتا ہے جب تجھے بھوک لگتی ہے، تجھے تو اپنی گرمی سردی بھی تجھ سے آ کر پوچھتی ہے، نہیں؟ جب تجھے بیمار ہو جاتا ہے تو ہر کسی کے سامنے محکوم ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو محکوم نہ ہو، صرف ایک اللہ ہے جو ہر ایک کا حاکم ہے، اس کا کوئی وہ کسی کا محکوم نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اتنا تو سوچ لیتے اے زمین کے اندر کئی الہ بنانے والوں، ام اتخذوا، ابھی بھی زجر جاری ہے جی، ام اتخذوا پہلے کے نیچے لکھ لو نا زجر، تو اسی زجر کا تسلسل اللہ ڈانٹ رہی ہیں، شرم نہیں آتی؟ ام اتخذوا آلہۃ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، شرم نہیں آتی؟ زمین و آسمان میں، زمین میں تم نے اور کئی الہ بنا رکھے ہیں، ہاتوا برہانکم، چنگے دماؤں پڑھنے پہ ہم سے دلیلیں مانگ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی فرمائشی معجزہ دکھاؤ، تو اب خود بھی شیر بنو نا، لاؤ نہ کوئی دلیل، ہاتھوں برہانکم، کوئی اپنے جھوٹ پر اپنے شرک پر بھی تو کوئی دلیل لے کر آؤ، ہاتھوں برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور یہی بات ہے مجھ سے پہلوں کی بھی، کہ وہ اپنے دلائل بھی دیتے آئے ہیں اور مشرکین سے ان کے الہوں کی برہان بھی مانگتے آئے ہیں۔ لہذا اگر تمہارا عقل بیدار ہے تو دو، یہی ہمارا عقل تو بیدار ہے، پہلوں کا بھی بیدار تھا، وہ بھی یہی بات کرتے آئے، ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ اکثریت مشرکین کی ایسی ہے حق جانتے ہی نہیں ہیں، اکثریت تو ایسی ہے حق نہیں جانتے، اسی وجہ سے شرک کرتے ہیں، دماغ کے تالے لگے ہوئے ہیں اکثریت۔ باقی مشرکین کے بچے تھوڑے اکثریت کے مقابلے میں تھوڑے آگے، مثلا 100 ہیں تو 60 ایک طرف ہیں اور 40 کا کیا بنے گا، وہ حق جانتے ہیں، ہاں وہ حق جانتے ہیں، وہ ضد کی وجہ سے نہیں آتے، غفلت پھر بھی طاری ہے ضد کی وجہ سے، یعنی کچھ اگوان ہیں اور کچھ پچھ لگ ہیں، کچھ لیڈر ہیں تو کچھ ان کی عوام ہے، کچھ پیر ہے تو کچھ ان کے لٹ کپے مرید ہیں، تو لہذا بل اکثرهم لا يعلمون الحق، اکثریت تو ایسے حق کو جانتے نہیں ہیں، اور جو تھوڑے بہت حق کو جان رہے ہوتے ہیں نا، ضد کی وجہ سے پھر وہ آ نہیں رہتے۔ ضد اگر ان کی آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے انجام سے غفلت تو پھر بھی ہے، سزا سے غفلت تو پھر بھی ہے۔ اسی طرح فَهُمْ مُعْرِضُونَ، سو وہ اعراض کر رہے ہیں، اسی لیے ٹال رہے ہیں بات کو، کیونکہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ لوگوں ذرا جان تو لو نا، سوچو تو صحیح نا، اگر زمین و آسمان میں کئی الہ ہوتے، ہم سے تو مانگ رہے ہو دلیلیں، اور کیا تم نہیں مانگتے؟ تم اپنی دلیلیں بھی تو دو نا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، وما ارسلنا، ابھی خطاب آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ما ارسلنا من قبلک من رسول، حالانکہ بات چل رہی تھی، مشرکین نے فرمائشی معجزہ مانگا تو بات کا سارا التفات ان کی طرف ہو گیا۔ اب یہ التفات آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اسی طرح ہے جس طرح محفل میں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ سے پر کوئی اعتراض کر رہے تھے تو اللہ ان کی طرف سے جواب دے رہے تھے، اب تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باتیں کی ہیں، یہ بھی گویا جواب کا حصہ ہے، گویا جواب کا، محفل میں تو جواب کا حصہ ہے۔ فرمائشی معجزہ مانگنے والے آپ پر اعتراض کر رہے ہیں میرے پیغمبر، آپ کا فرمائشی معجزہ کا سوال اس لیے باللغو ہے ان کا، کیونکہ آپ کا نظریہ تو وہی ہے جو سارے انبیاء کا یہی نظریہ تھا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ
अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। जितने भी आपसे पहले हमने रसूल भेजे, हमने सारों की तरफ यही वही की है, ला इलाहा, नहीं है कोई पुकार के लायक, नहीं है कोई हाकिम मुतलक, इल्ला अना, मगर मैं ही अल्लाह हूँ, फाबुदूनी, लिहाजा सारी बातें मेरी करो, पुकार वाली इबादत, क़याम कूद वाली इबादत, हुक्म वाली इबादत सारी मेरी करो। तमाम अंबिया का यही नजरिया था, जितने भी आपसे पहले भेजे। मेरे रसूल इनका लफ्ज़ आया जी, क्योंकि रिसालत शुरू होती है तकमील अकायद व आमाल से, और नबूवत के अंदर फ़कत तकमील अखलाक होता है। तो चूँकि रसूल शिर्क की तरदीद के लिए भी आए हैं और रसूमात बातला, अकायद अखलाकियात रजीला की तरदीद दोनों के लिए आए हैं, इसलिए उनके लिए रसूल कहते हैं। और जो सिर्फ जैसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में शिर्क नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ अखलाक हसना की तालीम के लिए आए थे, लिहाजा वो नबी थे। तो इसलिए यहाँ रसूल का लफ्ज़ आया क्योंकि बयान तौहीद का हो रहा था। वमा रसलना मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। तमाम अंबिया का नजरिया है। ये जो अच्छे ख्वाब होते हैं ना, ये मुबश्शरात के कबील से हदीस पाक में आया, अल्लाह खुशखबरियों के लिए अच्छे ख्वाब सुनाते हैं। या रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमहुल्लाह ने, उनको भी एक मुबश्शरात में से आया था। वो अपने अरबी के अंदर मुबश्शरात लिखते हैं। उनकी किताब कापी है ना जी, बुलगतुल हैरान, किताब नहीं है बल्कि कापी है, कापी शय हुई है ना उनकी। तो उसके अंदर वो अभी पूरी नजरसानी करके शय करते ना, तो हजरत की इजाज़त के बगैर वो शय है, ये याद रखना। तो बुलगतुल हैरान के शुरू में मुबश्शरात लिखी है। मुबश्शरात में एक हजरत का ख्वाब ये भी लिखा है हजरत अलवानी रहमहुल्लाह का, कि मैंने देखा कि एक जगह जम्मे गफीर लगा है, अंबिया इकराम सारे जमा जी, युनादूना बेआला निदाइन, वो सारे मुझे जोर जोर से निदा देकर कह रहे हैं, बयान मसअलत तौहीद आला दर्जतन फिस्सुलूक, मसला तौहीद का बयान करना ये तसव्वुफ का सबसे आला तरीन दर्जा है। सारे अंबिया मुझे कह रहे थे मसला तौहीद बयान कर। लोगों ने पीरी मुरीदी इसका नाम रख लिया है कि दम छू करेंगे, या सुबह इतनी तस्बीह और शाम को इतनी तस्बीहां, और कोने में बैठ कर लाइटें बुझा कर ऊपर रुमाल डालकर हू शुरू कर देंगे, और ख़त में खाजगान हो रहा है और खज में फ्राडियान हो रहा है, इतने ज़्यादा। ये सब के सब ये लोगों के बनाए हुए रहबानियत है। ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है। असल मसला तौहीद का बयान करना ये तसव्वुफ है। फिर जिक्र व अज़कार करो, मज़ा तब आता है। एक हो तौहीद मसला फितरत का डाकू, और वो कहे सुबह इतनी तस्बीहां पढ़ो और शाम इतनी तस्बीहां पढ़ो, ये तो फिर इंसान तो ना हुआ, ये तो तोता हुआ। तोते का काम है ना रट्टा लगाना, समझना कोई चीज़ नहीं है जी, याद रखना। तो इसीलिए आला दर्जतन फिस सुलूक, इस सुलूक का तसव्वुफ का आला दर्जा ये है कि बंदा अंबिया के मिशन पर बयान करे। ये लोग कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु, वो इस तरह मुरीदों को फिर वो इधर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ ये तोते की तरह वो सारे मुरीद कह रहे थे ला इलाहा इल्ला। ये खत में खाजगान हो रहा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हालांकि ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करने का तरीका हदीस पाक में आया है। कैसे जिक्र करो ला इलाहा इल्लल्लाह का? हत्ता युकाल लक मजनून, यूं अल्लाह का जिक्र कर के तुझे लोग पागल कहने लग जाएं। इनको तो लोग पागल नहीं कहते जो हु के जिक्र कर रहे थे, लोग तो इनको कहते हैं ये तो बहुत बड़ा फलाना शाह है जी, नांगा शाह है, फलाना पीर साहब है जी। जितनी मोटी तस्बीह पहन लेना उतना भी लोग इसको पागल नहीं कहते। हत्ता के कपड़े भी उतार देना लोग इसको कहते हैं जी नांगा शाह, ला हौला वला। तो इस तरह पागल कोई नहीं कहता। हाँ, मसला तौहीद बयान कर, मेरे नबी को लोगों ने मजनून कहा था, यूं अल्लाह का जिक्र कर। हत्ता युकाल लका मजनून, ये है अंबिया का मिशन, ये है अंबिया का तर्ज तरीक। ये पीरान उम्मत, अहबार और रहबान, लोगों के मालों को खाने वालों, इन्न कसीरम मिनल अहबार वर रहबान ला याकुलून अमवालन नास बिल बातिल, कुरान में है कसीर। ये पीरान उम्मत और उलमाए सू लोगों के माल बटोरने के लिए सारे डिज़ाइन बनाते हैं।
یہ سارے لوگوں کے مال کھانے کے ڈھونگ ہیں، طریقے ہیں تاکہ جی ہمارے جیب گرم رہے۔ بس او ہے فلاں جگہ سے پیر آیا جی 100 کلومیٹر سے 1000 کلومیٹر سے دور جی پیران آئے جی، آگے پیچھے گاڑیاں تھیں جناب، وہ جی کھونڈی شونڈی جبہ دستار سب کچھ لگا ہوا، اور اس نے آ کر یہاں بیٹھے ہیں جی، پیر آ رہا ہے جی، ہفتہ پہلے کمپین چل رہی ہے، ہفتہ بعد بھی وہ ابھی تک ٹینٹ والوں کے بل دینے۔ تو یہ جو پیر صاحب آئے تھے فائدہ کیا دے گئے جی آپ کو؟ بڑا فائدہ دے گا جی، بس زیارت ہی کافی ہوتی ہے۔ اصل میں ہمیں یہ بتا گیا کہ صبح اتنی تسبیح پڑھنی اور شام اتنی تسبیح پڑھنی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مریدین بیچاروں کے جیب صاف ہو گیا، اور مسئلہ توحید پر بھی ان کی محنت نہیں کروائی۔ نعوذ باللہ اس کی نظروں میں قرآن فضول ہے، اس نے آ کر قرآن کیوں نہیں بیان کیا؟ پیران امت کے فراڈوں پر شکر ہے امت کھڑی ہو گئی ہے، ان کے پیچھے لگ چکی ہے کہ یہ چلہ کشیاں اور احبار اور رہبان یہ لوگوں کے مال بٹورنے کے لیے آئے ہیں۔ مسئلہ بیان کرنے والا کسی کے مال کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، اپنا کھاتا ہے، رب کا کھاتا ہے اور رب کا ہی کھاتا ہے جی، وہ الٹا کھلا کر بیان کرتا ہے۔ انشاءاللہ کھلا کر لوگوں کی جیبوں کی طرف نظر نہ کیا کریں جی، لوگ تمہارے رازق نہیں ہیں، رازق کون ہے؟ اللہ۔ ان اجری الا علی اللہ۔ حتیٰ کہ آپ کو کوئی تحفہ تحائف بھی دینے آئے نا تو آپ ایک دفعہ تو کانپ جایا کریں، لرز جایا کریں، کوشش کیا کریں کہ ان کو سائڈ پر اگر کوئی چھپا کر بھی آپ کو تحفہ دے رہا ہے، کوئی بڑا سارا تحفہ دے رہا ہے تو اس کی ذرا پوری تحقیق کر لیا کریں کہ کمائی کہاں سے ہے، اس کی کمائی حلال کی ہے حرام کی ہے، کتنی خباثت شامل ہے، کیا کر رہا ہے، پوری بست و تحقیق کے بعد، تاکہ آپ کے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا حرام خوری کی عادت پڑ جائے گی اور مسمشن کے غدار بن جاؤ گے۔ اللہ یاد باللہ۔ تو یہ پیران امت کے طریقے ہیں۔ لوگ جو جھوٹے ہیں احبار و رہبان علماء سو، وہ لوگوں کے مالوں کے بھی دشمن ہیں اور مسئلہ توحید بھی نہیں بیان کرتے، جس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا، جس کے لیے انبیاء اکرام تشریف لائے ہیں۔ انبیاء سے بڑا تو کوئی پیر نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام نے تو اس طرح لائٹیں بند کر کے ہو کے ذکر نہیں کیے تھے، نعوذ باللہ ہیں جی۔ وما ارسلنا من قبلک، آپ کے اس وقت لائٹیں تھی ہی نہیں، بس جان چھوٹی تھی، اس کا مطلب ہے آپ بھی نہیں تھے پھر مجسمہ بدعت۔ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تمام انبیاء کے یہی مشن۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، یہ کہتے ہیں یعنی رحمان زمین کے کئی الہ بنا لیے، امت تخذو سے بات کہ انہوں نے زمین کے اندر کئی الہ بنا لیے، اپنی دلیل نہیں دیتے اور ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور صرف اتنا نہیں کہ انہوں نے الہ بنائے ہیں بلکہ اللہ کے ذمے بھی لگائے ہیں انہوں نے۔ یہ الہ بنا کر ذمے کس کے؟ اللہ کے۔ غفلت کے اندھیروں میں اتنا پڑے ہوئے ہیں، ذہن ان کے اتنے بند ہیں کہ جھوٹ خود بنایا اور ذمے اللہ کے لگا دیا۔ یہ جی فلاں لجپال ہے، اللہ نے طاقتیں دے رکھی ہیں نا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ شکوہ ہے جی، شکوے کے 7 جواب ہیں، ذرا جلدی سے قلم چلائیں میں آپ کو گنوا دوں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، شکوہ لکھ لینی، اس کے 7 جواب ہیں۔ نمبر 1 جواب کے 7 گویا کس میں؟ وجہ اول سبحانہ، دوم بل عباد مکرمون، وجہ سوم لا یسبقونہ بالقول، وجہ چہارم وہم بامرہ یعملون، وجہ پنجم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وجہ ششم ولا یشفعون الا لمن ارتضی، وجہ ہفتم وہم من خشیتہ مشفقون۔ 7 جواب یہ شکوہ اللہ کر رہے ہیں۔ حالت ان کی یہ ہے جی ہم سے دلیلیں مانگتے ہیں اور خود یہ کہتے ہیں بے دلیلیں۔ اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے جی نائب بنا رکھے ہیں، فلاں جی لجپال ہیں، فلاں جی اللہ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہیں، بڑا پیارا ہے چہیتا ہے اللہ کا۔ بل عباد مکرمون، سبحانہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ تمہارے جھوٹوں سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن کو عزت دی ہے۔ مجتبی ضرور ہیں، مصطفیٰ ضرور ہیں، اولیاء ضرور ہوں گے، لیکن الہ تو نہیں نہ بن گئے۔ لا یسبقونہ بالقول،
اگر یہ فرشتوں کے بارے میں بھی کہیں لا یسبقونہ، اس سے بڑھ کر بول ہی نہیں سکتے، لا یسبقونہ بالقول، اس سے بڑھ کر بول ہی نہیں سکتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اسی کے حکم میں، اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ جو تم نے لجپال بنا رکھے ہیں نا، کبھی فرشتوں کو تم الہ بنا دیتے ہو، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے بارے میں تم تو نہیں نہ جانتے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ کو تو ان کی ابتدا کا بھی پتہ ہے، انتہا کا بھی پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا وہ الہ نہیں، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ تو سفارش بھی نہیں کر سکتے، مشرکین الہ اس لیے بناتے ہیں، اول تو قیامت ہوگی نہیں، اگر ہوگی بھی صحیح تو ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں، فرمایا لا یشفعون، وہ سفارش نہیں کریں گے الا لمن ارتضی، مگر اسی کے لیے جن سے اللہ راضی ہو۔ اللہ راضی کس سے ہوگا؟ سورہ زخرف کا آپ کو حوالہ دیا تھا، الا من شہد بالحق، جو سچ کی گواہی تو دیتا ہونا، شہادت کا کلمہ تو اس کے پاس ہونا، پھر کسی وجہ سے سفارش کا مستحق بنا ہے تو اللہ اس کو دے دیں گے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ تو اللہ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اور تمہاری حالت تو یہ ہے وَهُم فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، جو غفلت میں ہونا اس کے اندر خشیت باقی نہیں رہتی۔ اور یاد رکھو جس کے اندر صفت خشیت پیدا ہو جائے نا، اگلی صورت میں بھی آئے گا سورہ المومنون میں، جس کے اندر صفت خشیت پیدا ہو جائے نا وہ غافلین سے نکل جاتا ہے۔ جی اچھا ذرا دیکھ لو، چھوٹا سا حوالہ ہے، پھر انشاءاللہ بار بار آپ کے سامنے یہ حوالہ گزرتا رہے گا۔ مثلا سورہ المومنون آیت نمبر 57، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اپنے رب کے ساتھ، اللہ کے لفظ کے ساتھ رب کا لفظ آیا، اس کا مطلب ہے توحید فی الحاکمیت چل رہی ہے، لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، رب کے ساتھ شرک حاکمیت کا تک کبھی نہیں کرتے، الوہیت تو درکنار، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، کرنے کے کام کرتے ہیں، یؤتون ما آتوا کرنے کے کام کرتے ہیں، اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ خشیت طاری ہوتی ہے، انہم الی ربهم راجعون، کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اولئک یسارعون، یہ کون ہے؟ یہ بھاگنے والے ہیں، یہ غافلین میں نہیں ہیں، اولئک یسارعون، جس کے اندر خشیت پیدا ہو جائے وہ ہمیشہ غافلین سے نکل کر یسارعون فی الخیرات، اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اے مشرکو، نہ اللہ نے ان کو الہ بنایا ہے نہ یہ خود اپنے آپ کو الہ بناتے ہیں، تو پھر کیسے تم نے جھوٹ فرض کر لیا کہ یہ الہ ہے؟ ان میں سے تو کوئی نہیں کہتا کہ ہم الہ ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ، ان میں سے اگر کوئی کہے بھی صحیح نہ کہ میں الہ ہوں، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اسے بدلہ دیں گے دوزخ کا۔ پتہ نہیں یہ کیسا پلانٹ ہے جی، کیسی جگہ ہے جی، یہ کون سا ستارہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا چیز ہے جی، جہنم ہے تو صحیح، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو بدلہ دیں گے دوزخ کا۔ میں کہتا رہتا ہوں صرف سورج کو ہی دیکھ لو، اگر اسی کو ہی اللہ دوزخ بنا دے تو مسئلہ ہے جی، تو اللہ کر سکتا ہے، قادر ہے، جو اللہ سورج بنا سکتا ہے اور زمین سے کروڑ ہاں اس سے بڑا ہے، تو اللہ دوزخ نہیں بنا سکتا۔ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، کذا، اس کا مطلب ہے اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ۔ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں بے انصافوں کو۔ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بات یہاں سے چلی نا، سیغے اسی طرح آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی فرمائشی نشانیاں، کوئی معجزے ہوتے نا ہمارے پاس، اللہ نے فرمایا توجہ نہیں کی انہوں نے،
پہلے کیا فرمایا؟ زمین و آسمان کو کوئی ہم نے کھیل کے لیے بنایا ہے، یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ اچھا نشانیاں ہی مانگنی تھی تو توجہ نہیں کی۔ اولم یرو، انداز دیکھا نا جی دلائل کا، یہ دوسری دلیل آ رہی ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا۔ اچھا جی، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اور اس سے پیچھے آئی تھی وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء، تخلیق سما اور ارض اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ رنگ الگ ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض کا رنگ بالکل الگ تھا۔ کیوں جی؟ اس کو اس کے ساتھ کسی طریقے سے ریلیٹڈ نہیں کیا، وہ فصل کی لگائی وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، تو اس کا مطلب ہے وہ الگ دلیل تھی۔ وما خلقنا السماوات دلیل نمبر 1، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ دلیل عقلی نمبر 2۔ اب اولم یر الذین کفروا سے لے کر یہ آ رہی ہے جی کل فی فلک یسبحون تک، یہ تیسری دلیل عقلی ہے۔ حالانکہ اس کے اندر آیات زیادہ ہیں، لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ اولم یرو کا لفظ اللہ نے لگا کر ساروں کو ایک کر دیا۔ اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے توجہ نہیں کی؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین و آسمان منہ بند تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ کیا انہوں نے توجہ نہیں کی؟ یہ منہ بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا ہے۔ السماوات والارض کانتا رتقا۔ اچھا جی، پہلے بھی آسمان و زمین کی دلیل، اب بھی آسمان و زمین کی دلیل۔ پہلی دلیل بھی آسمان و زمین سے، دوسری دلیل بھی آسمان و زمین کی، تیسری دلیل بھی آسمان و زمین کی۔ اب فٹنگ آپ نے دیکھنی ہے، پہلی تخلیق السماوات والارض اور دوسرے میں ملکیت آسمان و زمین کی، مالک ہونا، ملکیت السماوات والارض۔ اب تیسری دلیل ہے کہ اس کی کارگری، آسمان و زمین کی تخلیق اگر ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے، یہ ہے جی۔ اور کیسے ہوئی ہے یہ ساری اللہ نے چیزیں نہیں بتائی، اس کیسے کی بھی ایک صورت بتائی کہ زمین کو دیکھتے ہو نا، اس کے اندر کوئی شگاف نہیں ہے، مٹی کے ذریعے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں نا، شگاف کرنا ہوتا ہے تو ہمیں مٹی کو کھودنا پڑتا ہے، اسی طرح آسمان بھی ہے۔ زمین کو تو دیکھ رہے ہو نا، آسمان بھی اسی طرح ہے۔ اولم یر الذین، کیسے پتہ چلے گا بھی آسمان اسی طرح ہے؟ اللہ جو فرماتے ہیں توجہ نہیں کی، اس کا مطلب اگر توجہ کرے تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ آسمان بھی شاید اسی قسم کا مٹیریل رکھتا ہے۔ چاند والے گئے ہیں نا، پتہ نہیں گئے بھی ہیں کہ نہیں، ابھی تک تو یہ بھی پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ ہم گئے ہیں، چلو اگر گئے ہیں تو وہیں سے بھی وہ مٹی اٹھا کر لائیں کہ یہاں بھی اسی طرح کی مٹی ہوتی ہے۔ بہرحال جی مان لیا، ابھی تک تو ان کے اپنے نہیں مان رہے، غیر مسلم سائنسدان بھی ابھی تک جھگڑ رہے کہ یہ تم اپنی تصویریں بنا رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ اب چاند پر اتر رہا ہوں۔ بہرحال کو کیا کرے جی، ہمیں اللہ نے ان چیزوں کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے۔ اگر رد کرنا ہوگا تو تب بھی ہم اس جیسی دلیل ان سے دریافت کریں گے، اور اگر ان سے دلیل مانگنی بھی ہوئی تو اس جیسی پاورفل دلیلیں، یہ ویڈیو اور آڈیو تو تمہاری اپنی عدالتوں میں بھی نہیں چلتی، لو جی یہ بھی ریجیکٹڈ ہے، چھوڑو۔ یہ کیسے، اگر ہم سوچیں تو ہمیں آسمان و زمین کا تو چلو ہم دیکھ سکتے ہیں، پر آسمان کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ کانتا رتقن ففتقناہما، کہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم اچھا جی اگر ہم سوچیں نا تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھو ذرا دور سے آپ پہاڑ دیکھتے ہو نا تو اس کا رنگ آسمان والا لگتا ہے، اور قریب جاؤ تو مٹی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر سوچیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جو دور سے ایسا دکھے نا تو وہ میٹیریل میں کچھ ایسا ہوتا ہے، اور جو گیسز کا مجموعہ ہو جس کے اندر پانی ہو وہ ایسا نہیں دکھتا دور سے، کیونکہ سورج ایسا نہیں دکھتا۔ چاند البتہ ایسا دکھتا ہے، کیونکہ چاند کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہو جب سورج کی لائٹنگ نہ لگی ہو، چمکتے دن میں چاند کی شبیہ پر نظر پڑتی ہے تو کیسے محسوس ہوتا ہے؟ اسی طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح باقی آسمان کا کلر محسوس ہوتا ہے۔ اس کا وہ بھی کہتے ہیں کہ مٹی کا بنا ہوا ہے، جو گیسز کا مجموعہ ہے وہ منہ بند نہیں ہوتا، اور جو مٹی وغیرہ کا مجموعہ ہے وہ منہ بند ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے توجہ کرتے تو حل ہو جاتا۔
اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین تو ہم نے دیکھ لی، آسمان کو اسی پر قیاس کیا ہے۔ اسی طرح کوئی جہاز پر اڑ کر جائے نا تو نیچے زمین پر نظر پڑے تو آسمان اور زمین کا کلر اس کو ایک جیسا دکھتا ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کافروں نے توجہ اس بات کی طرف نہیں کی کہ آسمان و زمین کی جو تخلیق کا صرف ایک ہی منظر دیکھ لو کہ کیسے یہ منہ باندھتے اور ہم نے ان کو کھول دیا ہے، حتیٰ کہ ایسا منہ بند ہے، سخت ہے کہ انسان اس پر چل پڑتے ہیں، اور ایسا منہ کھلا ہوا ہے کہ پتلی سی کومپل بھی اس کے اندر سے نکل آتی ہے اور چھوٹا سا پودا بھی اس کے اندر سے نکل آتا ہے۔ اور وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پانی سے ہی ہم نے ہر چیز جس میں جان ہے بنائی، جس میں جان ہے، كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر ایسی چیز جس میں جان ہے اس کو ہم نے بنایا ہے پانی سے۔ جو بھی چیز ہے ہم نے اس کو پانی سے بنایا، اس کا میٹیریل، اس کے عناصر میں سے ایک حصہ پانی ہے۔ افلا یؤمنون، کیا ماننے کے لیے یہ ناکافی ہے؟ انہوں نے کہا تھا نا مانیں گے تب جب کوئی فرمائشی معجزہ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا مانا تو پہلوں نے بھی نہیں تھا، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا فہم یؤمنون۔ اچھا آسمان و زمین کی طرف توجہ کرتے ہو، افلا یؤمنون، ایمان کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ بات جہاں سے چلی تھی نا اسی طرح ہے۔ وجعلنا، اولم یروا اس کے ساتھ بھی آئے گا، وجعلنا فی الارض رواسیا، کیا توجہ نہیں کی انہوں نے کہ زمین کے اوپر ہم نے رکھ دیے ہیں بڑی بھاری بوجھ، ان تمید بہم، تاکہ ان کو لے کر جھک نہ پڑے، جھک پڑنے کی وجہ سے ہم نے زمین پر بوجھ رکھ دی۔ دو پوڈری کہتے ہیں، کھڑے تھے نا، آپ کو ہوشیار بھی تو رکھنا ہے، کہتے ہیں کہ ایک پوڈری سوال کرتا ہے ایک عقل مند سے، بھائی یہ سارے لوگ کوئی سڑک پر ادھر جا رہے ہیں اور کوئی آدھے ادھر جا رہے ہیں، سارے ایک ہی طرف کیوں نہیں جاتے؟ عقل مند بندہ کھڑا ہو گیا کہ اب بھائی اس کو میں کیسے دلیل دوں، جواب دوں، بھائی کوئی ادھر آدھے جا رہے ہیں اور کوئی آدھے ادھر جا رہے ہیں، میں کیسے اس کو سمجھوں؟ بڑا پریشان ہوا بیچارہ، کیونکہ جاہل کے سامنے بندہ پریشان ہی ہوتا ہے۔ تو جب کہ جاہل خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ لاجواب، ہم بھی لاجواب ہیں، کبھی سوال ہی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا جواب ہو۔ بہرحال اس نے دوسرے پوڈری سے مدد مانگ لی، اس کو بلا لیا، بھائی اس کو جواب دیں۔ اس نے کہا تو جواب آسان ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا اگر سارے جو ایک ہی طرف چلے جاتے تو وہ زمین کا طرف نیچے نہ ہو جاتی، لہذا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے آدھے ادھر جا رہے اور آدھے۔ آسمان و زمین ہم نے بنائے ہیں، اب زمین کے اوپر ہم نے پہاڑ رکھے ہیں، وجعلنا فی الارض رواسیا، تاکہ یہ جھوک نہ پڑے ایک طرف زمین۔ جی یہ اس لیے ہم نے بنائی ہے، پہاڑ رکھے ہیں، اور پہاڑوں کا رکھنا دیکھیں کس انداز کا ہے کہ زمین گول گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، چل رہی ہے، لیکن کبھی ان بیلنس نہیں، سمجھے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، چھوٹے چھوٹے جھٹکے تمہیں دکھا رہے ہوتے ہیں، زمین کے کچھ حصوں پر زلزلہ دے کر، تھوڑی سی پلیٹیں ہلا کر اللہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ یوں ہو سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کہیں سے بوجھ ہٹا دے نا، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، زلزلہ بھی اسی لیے آتا ہے نا کہ پلیٹس ہٹتی ہیں، کچھ نہ کچھ لاوا نکلتا ہے، وہ پہاڑ ہلکا ہو جاتا ہے، بوجھ لہذا ہلتا ہے، جیسے ہلتا ہے تو اس کی جگہ کو برابر کر دیا جاتا ہے، دوبارہ سے بھر دیا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور یہ جو پہاڑوں کا بوجھ اللہ نے رکھا ہے بیلنس، تاکہ ان بیلنس نہ ہونے پہ، یہ رکھنا ہی دلیل کافی ہے، توجہ کرتے نا، یہ رکھنا ہی دلیل کافی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، پہاڑ رکھنے کے باوجود ہم نے اس، نیچے لکھو گے یہ لفظ تو تب مزہ آئے گا، وہ پہاڑ رکھنے کے باوجود ہم نے اس کے اندر کشادہ راہیں بنائی ہیں، راہیں پھر بھی بنی ہیں، پہاڑ بھی اللہ نے رکھے ہیں لیکن زمین کے راستوں کو ڈسٹرب بھی نہیں کیا، وہ بھی اسی طرح جاری ہے، ہم نے اس کے اندر راہیں رکھی ہیں کشادہ، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ راہ پا سکیں، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، توجہ نہیں کی انہوں نے کہ ہم نے آسمان کو بنایا ہے محفوظ چھت،
کچھ بھی ہونے کے باوجود آسمان کی چیزیں تمہارے اوپر نہیں گرتی. وہم عن، کم از کم اتنا تو سوچ لے، ساری چیزیں آسمان کی نہیں ٹٹول سکتے تو یہ تو دیکھ لے اتنی بڑی چھت ہے ہمارے اوپر، وہ کم از کم گرتی تو نہیں ہے. آخر کوئی تو ہے جس نے یہ نظام بنا رکھا ہے، وہ ہمارا اللہ ہے. وہ پیر فقیر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی جن فرشتہ پیر پیغمبر نہیں ہے. وہم عن آیاتہا معرضون، وہ آسمان کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے. ان آیاتہا کا لفظ ہے، آسمان کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے. آسمان کی نشانیوں کی طرف اگر توجہ کر دے تو دھیان ان کی طرف بھی آ جاتا ہے. کیوں؟ جو غفلت معرضون، غفلت میں پڑے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اب آ جاؤ جی، لیل و نہار اللہ لے، توجہ نہیں کی انہوں نے آسمان کی زمینوں، آسمان کی باتوں سے اگر دھیان نہیں کرتے ہو تو یہ سوچو دن اور رات پھر کیوں آئے؟ دن اور رات بھی تو اسی فلکیات کے نظام کا حصہ ہے نا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. آسمان و زمین کی طرف دھیان کرتے تو تمہیں یہ نظر آتا کہ وہی اللہ ہے جس نے بنایا ہے رات کو اور دن کو. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو بنایا ہے. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اچھا جی، رات اندھیری ہوتی ہے اور دن روشن ہوتا ہے. پھر قرآن میں جتنی دفعہ بھی لیل و نہار کی تخلیق آئی ہے نا، اختلاف اللیل والنہار، اس میں لیل پہلے آتا ہے اور نہار بعد میں آتا ہے. اچھا جی، یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات اصل ہے، کیونکہ اندھیرا اصل ہے، اور روشن کرنے کے لیے کوئی چیز آتی ہے، وہ ہے سورج. وہ کیا ہے؟ سورج. تو اسی لیے رات اصل ہے اور دن پیدا ہوتا ہے. گویا دن پیدا ہوتا ہے، اس لیے لیل کا تذکرہ پہلے اور جو بعد میں ہے اس کو بعد. وہ تو ٹھیک ہو گیا، چلیں یہ تو سمجھ آ گئی. لیکن لیل کا ذکر پہلے ہے تو لیل میں آنے والی جو چیز ہے چاند، اس کا ذکر بھی پہلے ہونا چاہیے تھا. لیکن الشمس والقمر، سورج کا ذکر پہلے اور چاند کا بعد میں. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چاند ہمیں نظر ہی تب آتا ہے جب سورج پھر جائے. جب سورج پھر جاتا ہے، پھر اس کی لائٹنگ چاند پر پڑتی ہے تو تب جا کر ہمیں سمجھ آتا ہے اچھا یہ چاند ہے. ویسے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چاند ہے؟ ہمیں وہ کوئی بتاتا بھائی سورج کی روشنی پڑتی ہے نا تو چاند نظر آتا ہے، تو پھر ہم پوچھتے سورج کہاں ہے، کس کو کہتے ہیں. اس لیے پہلے تذکرہ سورج کا مناسب تھا اور پھر چاند کا تذکرہ، کیونکہ چاند کا وہ اثر ہوتا ہے سورج کا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، جب چاند اس کے پیچھے آتا ہے تو چاند کے سورج کے اثر سے چاند ہمیں نظر آتا ہے نا، سورج کی روشنیاں پڑتی ہیں. تو اس لیے پہلے سورج، اور اسی لیے رات اصل ہے تو اصل رات کا پہلے تذکرہ آیا. تو یہ بھی لیل و نہار کی دلیلوں کی طرف بھی توجہ ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اب پورے قرآن میں یہ چلے گا، لہذا آپ کو یہ نقطہ یاد ہونا چاہیے. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سارے تمہارے سامنے آسمان میں تیر رہے ہیں. اگر یہ لفظ نہ ہوتا تو کیا خیال ہے، گزارا ہو نہ جاتا لیل و نہار کا. لیکن یہ لفظ زائد اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ فرما رہے توجہ نہیں کی. آسمان کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہو تم لوگ، عن آیاتہا معرضون. آسمان بھائی تم سے دور ہے اس لیے بھائی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. نہیں، آسمان کی طرف توجہ کرتے تو لیل و نہار آسمان کی چیزوں سے ہی، اوپر کی چیزوں سے ہی بنتی ہیں. یعنی سورج اور چاند سے لیل و نہار کا وجود آتا ہے، اور سورج اور چاند تمہیں نظر آ رہے ہیں، آسمان کی چیزیں ہیں، تمہارے سامنے تو تیر رہی ہیں. توجہ جو نہیں کرتے بھائی اسے ہم سے دور ہے، یہ تمہارے سامنے تو تیر رہی ہیں. کل فی فلک یسبحون. اگر غفلت کی آنکھیں کھولو تو نظر آ جائیں کہ سب اپنے گھر میں پھرتے ہیں. فلکی یسبحون، سارا اپنے گھر میں پھر رہے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. جی اب ربط لگاؤ، مسئلہ بن گیا. میں نے آپ کو کہا تھا نا کوئی زگ زیگ آئیں گے، پیچ تاب آئیں گے. دیکھو آ گیا. پھر بات چل رہی تھی کہ زمین و آسمان کی طرف توجہ نہیں کی، اب یہاں آ گئے جی ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. تو بات کا عنوان کیسے تبدیل ہوگا جی؟
وہ تبدیل نہیں ہو رہی تھی، بات وہی چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا فرمائشی معجزہ کیوں نہیں آ رہا، تو اللہ نے فرمایا تھوڑا ہم نے یہ تمہیں 3 قسم کے دلائل دکھا دیے، مانیں گے تو پھر بھی نہیں۔ افہم یؤمنون، شروع میں اللہ نے فرما دیا نا، ماننا تو انہوں نے پھر بھی نہیں ہے، تو یہ اس انتظار میں لگے رہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، کبھی تو یہ مر بھی جائے گا، ختم بھی تو آخر ہو جائے گا، مانتے ہم پھر بھی نہیں۔ دلائل دکھاتے رہو نا، ان کے ذہنوں میں یہی ہے کہ یہ مر جائے گا، تحریکیں اس کی ختم ہو جائیں گی، تو ان کو جواب دے میرے پیغمبر اگر میں نے دنیا سے جانا ہے تو بچنا تم نے بھی نہیں ہے۔ کیا جی، ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے بھی تو کسی بشر کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں بنائی۔ افإن مت فهم الخالدون، کیا اگر آپ فوت ہو گئے میرے پیغمبر کیا انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ یہ مر جائیں گے، آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن ان کے تو نام و نمود بھی مٹ جائے گا، آپ کا کام تو جاری رہ جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے چکھنی ہے موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ زندہ رہ جائیں گے، ان کی تحریکیں زور پکڑ جائیں گے، نانا ان کو کہو ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نفس کس کو کہتے ہیں جی؟ روح کو کہتے ہیں نا۔ اللہ یتوفل انفسا، اللہ روحوں کو پورا لیتا ہے، تو کل نفس ذائقۃ الموت کا کیا معنی ہے؟ ہر روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ روح پر موت نہیں آئے گی، موت تو آتی روح پر ہے، زندہ ہی روح ہے تو موت آتی بھی روح پر ہے۔ باڈی تو ہماری ویسے ہی روح کے بغیر کوئی زندہ تھی جی؟ ڈیڈ تھا نا، باڈی تو ویسے ہی ڈیڈ ہے، جس طرح ناخن کاٹ دو تو یہ ڈیڈ ہوتے ہیں، بالوں کو کاٹ ڈالو تو ڈیڈ ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ جو زندہ تھا نا فوت بھی اسے نہیں ہونا ہے، وہ تھی ہماری روح، وہ کیا تھی جی؟ روح، فوت اسی نے ہونا ہے۔ تو جب یہ چلی جائے گی تو بس جسم تو اس کی سواری ہے، یہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ ہماری اس سواری کے عوض جنت میں اعلیٰ جسم عطا کرے، بدلناہم جلودا غیرہا، یہ جسم نہیں ہوں گے ہیں جی، کوئی اور جسم ہوگا۔ وہ کل نفس ذائقۃ، لہذا اس فکر کی تصحیح کر لیں جی روح پر تو موت نہیں آتی، بھائی موت آتی نہیں، موت اسی چیز کا نام ہے کہ وہ اس جان کو چھوڑ جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ موت اس کا نام ہے کہ وہ روح کا جسم سے جدا ہونا، اگر جدا کھڑی ہے تب بھی موت تھی، یعنی وہ موت تو پیدا ہونے سے پہلے بھی تھی۔ کنتم امواتا، پہلے تم میت تھے، یعنی روح اور جسم الگ تھا۔ قرآن خود تعریف کرتا ہے، موت کی تعریف قرآن خود کرتا ہے، یعنی روح اور جسم کا الگ ہونے کا نام موت ہے۔ کنتم امواتا، تم جب پیدا نہیں ہوئے تھے نا تم میت تھے، کیونکہ روح اور جسم تمہارا الگ تھا۔ اب جب کوئی میت ہوگا تو اس کا روح اور جسم اکٹھے رہ جائے گا، ہاں جی، اس کا روح اور جسم بھی، ہاں جی۔ کل نفس، ایک اور آیا اس نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، جس طرح زبان سے چکھنا نہیں ہوتا اس کے بعد بندہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت صرف چکھنی ہے، او بھائی وہ چینی گڑ تو نہیں ہے کہ بس صرف چکھ کر تو بس کافی ہو جائے گی، موت ہے، ہاں جی۔ اگلے دفن کر آتے ہیں اور تم یہاں چکھنے پر لگے ہو۔ انبیاء کو بھی اجل آنی، ہدایت کی بخشش میں لکھا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی کہ فقط آنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، او بھائی یہ سریکی والا ذائقہ نہیں ہے، ہاں یہ عربی والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر جی نے چکھنا ہے موت کو، ہر ایک پر تو موت آئے گی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اے سوال کرنے والو، اے اعتراض کرنے والو، ہم تمہیں آزما رہے ہیں شر اور خیر سے۔ تمہارے پاس شرک والا شر موجود ہے، رسول اللہ کے پاس توحید والی خیر موجود ہے۔ آزمایا جا رہا ہے تمہیں، شر کو چھوڑ کر توحید کی طرف، خیر کی طرف آتے ہو کہ نہیں آتے ہو۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں آزمایا جا رہا ہے، تمہیں ہم جانچ رہے ہیں برائی سے اور بلائی سے آزمانے کو۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے ہماری طرف پھر کر آنا ہے۔ یہ الینا ترجعون، الینا یرجعون، اور اسی صورت کے اندر بار بار آ رہا ہے۔ یہ دیکھو آیت نمبر 93 میں بھی آ رہا ہے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، یہاں بھی ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اس کا مطلب ہے اللہ بیدار کر رہے ہیں، کوئی آخرت کی بھی تو سوچو۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اور سوچنا امتحان کا تو درکنار کہ یہ کم از کم سوچیں کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، امتحان کا سوچنا تو درکنار، نبی کو آتا دیکھ کر اعتراض کرتے ہیں، غافل لوگوں کے کام۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں دیکھ لو، لکھ لو وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ کے نیچے غافل لوگوں کے کام۔ وَإِذَا رَآكَ، جب آپ کو دیکھتے ہیں یہ کافر لوگ، يَتَّخِذُونَكَ، یہ کافر کون ہے جی؟ اولم يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن کو خطاب کیا گیا تھا کہ دیکھتے نہیں ہو آسمان و زمین کی طرف، یہ وہی ہیں۔ یہ کافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، میں نے آپ کو کہا تھا کوئی زگ زیگ اور پیچ داب آئیں گے، یہ آ رہی ہیں جی۔ جب عنوان یہ چلا نا کہ یہ ما آمنت، یہ کیوں فرمائشی معجزے کا سوال کرتے ہیں، تو اتنی لمبی کہانی اللہ نے 3 دلائل دے کر سمجھایا، پوری بات پر ان کی باتوں کو بھی ٹٹولا، پرکھا کہ اچھا چل تم نے جو عقائد بنا رکھے ہیں اس پر کبھی دلیل کا سوچا ہے؟ ہم سے تو دلائل مانگ رہے ہو، ہم نے تو اتنے دے دیے، تم نے کبھی اپنی دلیل کا سوچا ہے؟ یہ جب خوب اس کا آپریشن پورا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ اس بات کو تھوڑا دوسری طرف موڑنے لگے ہیں کہ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ ایک تو آپ سے فرمائشی معجزہ مانگ رہے ہیں نا، یہ جب آپ کو دیکھتے ہیں نا ان کی حالت یہ بنتی ہے۔ بس یہ بات شروع کر کے اب لمبا سا عنوان اللہ چھیڑ رہے ہیں ایک اور، یہاں سے تھوڑی سی موڑ لگے گی۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، صرف نہ کہ یہ آپ سے فرمائشی معجزے مانگتے ہیں بلکہ اور بھی کام کرتے ہیں۔ یہ کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، کافر فرمائشی معجزے مانگتے ہیں، غافل ہونے کی وجہ سے معجزات دلائل کو دیکھتے نہیں ہیں، اور غافل ہونا ان کا اس حد تک گیا گزرا ہے، ذہن ان کے اتنے بند ہیں، نبی کو دیکھ کر مذاق بنا لیتے ہیں۔ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور کیا کہتے ہیں جی أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہی ہے نا وہ جو تمہارے الہوں کے نام لیتا ہے، او میرا پیرن جڑا پیرن نہیں منتا، أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہی ہے وہ آدمی جو تمہارے الہوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ حضرت مفسر المانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آج سے تقریباً 300 سال پہلے گزر گئے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو کہا کہ قبروں کی پر سجدے نہ کر، تو اس نے جناب میرے بات مشہور کر رکھا تھا کہ یہ جی ولیوں کو نہیں مانتا، ولیوں کو کیا منواتے ہو، ہم پیروں کو مانتے ہو یار، ولیوں کو ولی مانتے ہیں، بس صرف ہمارا قصور یہ ہے کہ پیروں کو پیر مانتے ہیں، پیروں کو خدا نہیں مانتے، جو تم منوانا چاہتے ہو، پیروں کو پیر تو ہم ہی مانتے ہیں، کوئی اور ہے ہی نہیں جو پیروں کو مانتا ہو، وہ لوگ کوئی پیروں کو خدا بناتا ہے، کوئی پیروں کو کیا مانتا ہے، ایک ہم ہی ہے بیچارے جو پیروں کو پیر مانتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہی ہے نا جو جا رہا ہے، یہ تمہارے الہوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، وہی بات ہے جی، نہ کپاں دے اشارے چ نہ کلا، یہ فہم بذکر الرحمن ہم کافرون، خود اپنے رحمان کے منکر ہیں اور کہتے نبی کو ہیں، او دیکھو نا یہ منکر جا رہا ہے، حالانکہ اصل منکر یہ جو ہمیں منکر کہہ رہے ہیں، خود ان کے ناک نہیں ہیں۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، رحمان کے نام
کے تو یہ خود منکر ہیں، سوچنا تو تھا نا ان کو۔ خلق الانسان من عجل، سوچتے نہیں ہیں بلکہ جلد بازی سے فتوے لگاتے ہیں، ٹرینڈ کے پیچھے چلتے ہیں۔ من عجل یعنی یہ انسان بنا ہے جلدی سے، من عجل گویا کہ اس کی تخلیق میں فطرت میں عجلت آ گئی ہے، یہ مبالغتاً فرمایا۔ خلق الانسان، انسان تو بنایا گیا ہے نا مختلف ارکان سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، سر سے، آنکھوں سے، اور یہ عجلت پسندی تو اس کی صفت ہے، صفت کو ارکان بنایا مبالغتاً، گویا یہ اتنا جلد باز ہے، اس کی جلد بازی گویا اس کے جسم کا حصہ ہے، یا اس کے ہاتھ ہیں یا پاؤں ہیں، یہ ارکان کے قائم مقام، صفت کو اتارا کھڑا کیا، قائم مقام کس کے جی؟ ارکان کے۔ خلق الانسان من عجل، اتنا جلد باز ہے، اتنا جلد باز ہے، گویا کہ جلد باز اس کے جسم کا حصہ ہے، جلد باز ہے نا نبی کو سامنے آتا دیکھ کر لوگوں کی باتوں کو اچک رہا ہے، خود نہیں سوچتا کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خداؤں کے پیچھے لگا ہوا ہے، سن تو لوں کہتا کیا ہے، سننے کا ٹائم نہیں ہے، بس جی ٹرین چل پڑا، اسی ٹرین کے پیچھے ساری ہے جی۔ خلق الانسان من عجل سوریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ بھیڑوں کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ایک بھیڑ اگر وہ کھالے میں چھلانگ لگائے نا پیچھے سوری، اور اگر ایک بھی نہ لگائے میں کھالے میں چھلانگ، نالی سے کہیں نالے سے گزر رہے ہو تو پھر ساری کھڑی ہوتی ہے۔ تو ٹرینڈ اسی کو کہتے ہیں، بھیڑا دیکھ کے ٹور پوندی، ٹرینڈ پر چل رہے ہیں۔ لا حول، کو تحقیق تو کریں کہ یہ صرف ایک بات ہے مشہور ہو رہی ہے، خلق الانسان من عجل، تو کیونکہ وہ جلد باز ہوتی ہے نا، بس اگلی کو دیکھا بس چلو جی، سوچنا تو چاہیے تھا مجھے کہ یہ آگے پانی پر پہلی جا رہی ہے، یہ بھی اندر گئی۔ تو اسی لیے بھیڑوں کے چرواہے بڑی آسانی سے صرف ایک کو کور کرتے ہیں، باقیوں نے پیچھے آنا ہے۔ خلق الانسان من عجل سوریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ اے جلد بازی سے فتوے لگانے والوں، بغیر سوچ کے کام کرنے والوں، دکھاؤں گا میں تمہیں قدرت کی نشانیاں، میں اللہ اپنی طاقت دکھاؤں گا۔ ہاں اللہم ارہم قوتک، اللہ ان ظالموں کو اپنی طاقت دکھا۔ اس کو رینیو کرو ذرا، ریسٹارٹ کر دو۔ سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، جلدی نہ مانگو مجھ سے کہ اللہ اگر یہ نبی سچا ہے نا ہم نہیں مانتے، ہم پر عذاب لیا، بس بات کو ختم کر۔ سوریکم آیاتی فلا تستعجلون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ اسی جلد بازی کا نتیجہ ہے، یہ لفظ لکھ لو نا، اسی جلد بازی کا نتیجہ ہے کہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد، کب آئے گا یہ عذاب والا وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ یہ عقل کے اندر سوچتے نہیں ہیں اور منہ ان کا چلتا ہے۔ لو یعلم الذین کفروا، تخفیف آ گئی تھی، تخفیف بھی ہے اور جواب شکوہ بھی ہے۔ وَيَقُولُونَ، یہ دوسرا شکوہ ہے اور اس کا یہ جواب بھی ہے۔ لو یعلم الذین کفروا، جواب شکوہ اور تخفیف اخروی۔ لو یعلم الذین کفروا، کاش کے جان لیتے یہ منکر، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جب یہ اپنے منہوں سے نہ روک سکیں گے آگ۔ ہاں یا اب تو مانگ رہے ہیں کہ کب آئے گا، ان کے منہ کو آ کے چھیلے گی وہ آگ۔ ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھ سے ہٹا سکیں گے آگ۔ ولا ہم ینصرون، پوچھتے تو ایسے ہیں جیسے تیاری کر رکھی ہے انہوں نے، ان کی تو نہ کوئی مدد پہنچے گی۔ بل تاتیہم بغتا، بلکہ ان کو کہو کیوں جلدی مانگتے ہو، آ جائے گی وہ اچانک۔ فتبغتہم، پھر ان کے ہوش کھو دے گی۔ فلا یستطیعون ردہا، جس کو تم مانگ رہے ہو عقل کے اندھے بن کر، خواب غفلت میں
سو کر جس چیز کو مانگ رہے ہو لا یستطیعون ردھا اگر وہ آ گئی نا تو اس کو رد کرنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے ولا هم ينظرون اور نہ ان کو مہلت ملے گی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ یہ دونوں باتیں یہ انہوں نے ایک فرمائشی معجزہ مانگا اور دوسرا آپ کو دیکھ کر تان کرتے ہیں نا میرے پیغمبر یہ آپ کی توہین کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا تو آپ سے پہلے بھی تو لوگوں کے ساتھ انبیاء کے ساتھ اسی طرح توہین کی گئی ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے بھی تو کئی رسولوں کو مذاق کا نشانہ بنایا گیا ہے لیکن فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ پس اس کو گھیر ڈالا ان مذاق کرنے والوں کو اسی چیز نے جس کے ذریعے یہ مذاق کرتے تھے جس کے ذریعے یہ مذاق کرتے تھے نا اسی چیز نے ان کو گھیر ڈالا اور اس شرک پر ہونے کی وجہ سے مذاق کرتے تھے آج اسی شرک کے عذاب نے ان کو گھیر ڈالا ہے قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ یہ دلیل عقلی نہیں ہے کیوں جی اس کا رنگ دوسرا ہے کہ یہ تخفیف اخروی کے جواب میں آ رہی ہے نا اس لیے اللہ فرما رہے ہیں مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ روز عذاب مانگنے والوں عذاب تو ایک درکنار اتنا تو سوچو رات اور دن تمہاری کون حفاظتیں کرتا ہے اللہ عذاب نہ بھیجے صرف اپنی حفاظت ہی اٹھا لے بتاؤ تمہارا کیا بنے گا مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بعض مفسرین اور ارباب خلاصہ نے اس کو دلیل الگ بنایا لیکن حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے اس کو الگ دلیل نہیں بنایا بلکہ اس کو زجر کے رنگ میں ہی اور تخفیف کے رنگ میں ہی شامل کیا ہے کہ تخفیف دنیا بھی ہے کہ تم تو آخرت کا عذاب مانگتے ہو نا دنیا کے اندر بھی اللہ تمہیں اگر اپنی حفاظت ہٹا لے تو بتاؤ کیا کرو گی مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ رحمان کا لفظ دیا گویا بغیر مانگے کہ تمہاری حفاظتیں ہو رہی ہیں بلکہ یہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں تاکہ رب کی یاد نہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان سے ذرا پوچھو اگر عذاب آ جائے ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا کیا ان کے کوئی ایسے معبود ہیں جو ان کو بچاتے ہیں ہمارے سوا کوئی ہیں جو ان کو بچا رہے ہوں صبح و شام وہی پال رہے ہوں لا یستطیعون نصر انفسہم جن کے بارے میں ان کا خیال ہے وہ تو اپنی بھی مدد کی طاقت نہیں رکھتے ولا ہم منا یصحبون اور نہ ہماری طرف سے ان کو کوئی رفاقت میسر ہوتی ہے بل متعنا ہؤلاء وآباءہم یہ اعتراض کی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اور ان کے پہلے باپ داداؤں کو مہلت دے رکھی ہے حتی طال علیہم العمر یہاں تک کہ بڑھ گئی ہے ان پر زندگی عذاب جو نہیں آ رہے نا تو اب یہ غرہ ہو رہی ہیں دھوکہ کھا رہی ہیں کہ عذاب آتے ہی نہیں ہیں اور نہیں جو آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آتے ہی نہیں ہیں آ جائیں گے کبھی افلا یرون کیا یہ توجہ نہیں کرتے کہ روز بروز عذاب قریب آتا جا رہا ہے اے مکہ کے مشرکوں افلا یرون کیا یہ توجہ نہیں کر رہے انا ناتی الارض ننقصها کہ ہم زمین کو کٹاتے آ رہے ہیں من اطرافها اس کے کناروں سے مشرکوں کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے اسلام پھیلتا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے جب ایسی صورت واقع ہو جائے تو لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اب یہ دور تو وہ تھا کہ جب اسلام پھیلتا جا رہا تھا اور کفر کی زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی تو اللہ فرما رہے تھے کہ توجہ کرو تمہارے ارد گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے اور اب حالت کیا ہو رہی ہے مسلمانوں کی زمین تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہے اور کفر کی زمین فراخ ہوتی جا رہی ہے مسلمان پھر بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہا فلاں نے یوں فرمایا اور فلاں نے یوں فرمایا کہ پیچھے لگا ہوا ہے کتاب اللہ کی طرف نہیں آ رہا کہ کتاب اللہ نے کیا فرمایا افہم الغالبون تمہارے ارد گرد کی زمین ہم تنگ کرتے آ رہے ہیں اب کیا وہ جیتنے والے ہیں افہم الغالبون
شیخ الہند کا معنی کیا وہ جیتنے والے ہیں؟ ان کے خیال میں یہی ہے کہ ہم جیت رہے ہیں اور نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ قل فرما دیجئے میرے پیغمبر میرے اوپر تانا مارنے والوں، نیچے لکھ لو نا تاکہ آپ کا ربط پورا لگ جائے، یہ میرے اوپر تانا مارنے والوں، انما انذرکم بالوحی، اور پیروں کو نہیں مانتا، ولیوں کو نہیں مانتا، میرے اوپر تانا مارنے والوں مجھے دیکھ کر میں اپنی تو تھوڑی کہتا ہوں، میں وحی کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہوں، لیکن ولا یسمع ثم الدعاء، تم وحی سے بہرے بن جاتے ہو، قرآن تمہیں سننا اچھا نہیں لگتا، قرآن سے تم بہرے ہو، جو بہرا ہو تو بہرا پکار کو سنتا تو نہیں ہے، اذا ما ينذرون، جب انہیں ڈرایا جا رہا ہو، بہرا پکار سنتا ہے جو بہرا، تو بہرا جو ہے تو پکار کیسے سنے؟ قرآن کی آواز سے یہ بہرے ہو چکے ہیں، تو پھر انہیں ڈر کون سنائے گا؟ قرآن سنتے نہیں ہیں اور ان کو جھوٹے ملا اللہ سے ڈراتے نہیں ہیں، تو پھر انہیں انسان کون بنائے گا؟ قرآن کی طرف آ جاؤ، سنو، وَلَا يَسْمَعُ صُمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، میرے اوپر تانے مارنے والوں، وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، تمہیں یہی فکرہ ایک دن یاد آئے گا جب بھی ایک بھاپ تیرے رب کے عذاب کی ان کو چھو جائے، ایک بھاپ، مس نفحة من عذاب ربک، مستہم نفحۃ من عذاب ربک، اگر ان کو چھو جائے ایک بھاپ تیرے رب کے عذاب کی، لیقولن، تو ضرور ان کے زبان سے لفظ نکلے گا، یا ویلنا، اے ہماری بدبختی، انا کنا ظالمین، ہم نے یہ کہہ کر بڑا ظلم کیا تھا، ہم نے یہ کہہ کر نبی پر تانے مار کر بڑا ظلم کیا تھا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایک انصاف کا ترازو تو واقعی لگنا ہے، ہم ضرور رکھیں گے ترازو انصاف کی، لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ظلم نہیں ہوگا کسی جی پر ذرہ برابر، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، تم تو نبیوں کے نبی پر فتوے لگا رہے ہو ظالموں، ہوش کے نہ لو، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا نہ تمہارا ظلم، اتینا بہا، ہم اس کو بھی لے کر آئیں گے، وکفا بنا حاسبین، یہ کون ایسا کر سکتا ہے جی چھوٹی چھوٹی بات حساب کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم ہیں نا کافی، ہم حساب کر سکنا جانتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا لقمان حکیم کی نصیحتوں میں تھا، اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، میرا بیٹا کبھی گناہ نہ کرنا، کبھی اللہ کی نافرمانی چھوٹی سی بھی نہ کرنا، ورنہ اللہ لے آئے گا۔ یہ سورت کا نام سورہ لقمان، 21واں پارہ، آیت نمبر 16، یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، سورہ لقمان 21واں پارہ، آیت نمبر 16، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے پیارے بیٹے اگر کوئی بھی چیز ہوگی ایسی، ان خصلتوں میں سے کوئی بھی، جتنی میں نے تجھے نصیحتیں کی ہیں، ان خصلتوں میں سے کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا کام کرے گا، مثقال حبۃ من خردل، اچھائی کرے گا یا برائی کرے گا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوئی نا، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، وہ چھپ جائے کسی پتھر کے اندر، بڑی بڑی چٹانوں کے نیچے کیوں نہ آ جائے، او فِي السَّمَاوَاتِ، یا آسمان کی بلندیوں میں کیوں نہ گم ہو جائے، او فِي الْأَرْضِ، یہ زمین کی پستیوں میں کیوں نہ چھپ جائے، اے میرا پیارا بیٹا، یاد بِهَ اللہ، اللہ اس کو بھی لے کر آئے گا، کیونکہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین ہے، باریک سے باریک چیز بھی لے آتا ہے، خبیر ہر بڑی چھوٹی چیز سے باخبر ہے۔ اس لیے فرمایا یہ تو تم میرے اوپر بہتان لگا رہے ہو، جملے مار رہے ہو، اتنے چھوٹے سے چھوٹے باتیں اور جملے بولو گے نا، کیا لفظ سمجھ آ رہا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹے جملے بولو گے نا، اللہ اس کو بھی لے آئیں گے۔ اور سورت کا دعویٰ بھی اسی طرح نہیں تھا، قال ربی یعلم القول،
جی اور سورت کے دعوے کے عین مطابق آ رہے تھے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً۔ جملے مارنے والوں، اللہ نے دلائل کچھ دیے، 11 دلائل نقلیہ آئیں گے، بات جہاں سے شروع ہوئی نا اس کو کاٹا نہیں، درمیان سے تھوڑی سی موڑ آئی کہ جنہوں نے فرمائشی معجزے مانگے ہوں یا جنہوں نے نبی پر اعتراض کے جملے بولے ہوں، یہ غافلین کے یہی 2 کام رہے ہیں نا، ابھی آپ نے دیکھا غافلین یہی 2 کام کرتے آ رہے ہیں، یا بے جا مطالبے کرتے ہیں یا خواہ جملے کستے ہیں، 2 قسم کے کام کرتے ہیں نا۔ اللہ نے 11 دلائل میں دونوں باتوں کے نمونے بار بار دکھائے کہ یا ان کے بے جا مطالبوں کا حشر کیا ہوا یا ان کے انبیاء کی گستاخیوں کا کیا حال ہوا۔ مسئلہ توحید بیان فطرت کی وجہ سے جو انبیاء کی گستاخیاں ہوئی تو پھر ان کا کیا حال ہوا، اور فرمائشی معجزے مانگنے والوں تمہیں اور بھی مناظر دکھاتے ہیں، آؤ ذرا یہ منظر، تو دونوں باتوں کے ساتھ لگ رہی ہیں جی یہ 11 دلائل۔ اچھا لیکن پہلی دلیل بڑی مختصر ہے، اجمالی ہے، آگے جو 10 دلائل ہوں گے نا وہ تفصیلی ہوں گے، پہلی اجمالی ذرا دیکھو، اس کا بھی الگ مزہ ہے، کیا جی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو الفرقان قضیے چکانے والی کتاب، فرقان کا معنی شیخ الہند نے کیا قضیے چکانے والی، یعنی فیصلہ کن کتاب ہم نے ان کو دی تھی، قضیے چکانے والی کتاب ہم نے دی تھی، وضیاء اور ان کو روشنی عطا کی تھی، جس روشنی کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ سامری بے ایمان کے کرتوت کیا ہیں اور سچ کیا ہوتا ہے، شعبدہ کس کو کہتے ہیں، سچائی کیا ہوتی ہے، فرعون کے کھوکھلے نعرے کیا ہیں اور حقائق کیا ہوتی ہیں، اس روشنی سے سب کچھ پتہ چل رہا تھا۔ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ اور نصیحتی متقین کے لیے، اور جو ڈرتے تھے نا ان کے لیے نصیحت تھی، جس طرح ہم نے تمہیں دیا ہے ما یاتیہم من ذکر من رب محدث الا استمعوا وهم يلعبون، ان کے پاس کوئی ذکر آ جائے تو یہ لہو و لعب بنا لیتے ہیں، جبکہ ہم نے قوم موسیٰ کو بھی دیا تھا اور فرمایا تھا یہ متقین اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ غفلت کو توڑنے کے لیے سب سے بڑی چیز خشیت ہے، یہی ہے نا، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، پیچھے ذکر اسی کا آیا، اور اللہ نے متقین کی یہی ایک صفت یہاں بیان کی ہے، کیونکہ مضمون غفلت سے بیداری کا چل رہا ہے نا۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اور غفلت میں نہیں پڑے، قیامت کے سفر کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں جو قیامت کی تیاریاں نہیں کرتا نا وہی غفلت میں ہوتا ہے، لہذا فرمایا وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، دن قیامت کھڑے ہونے سے وہ ڈر رہے ہیں کہ ہم نے جواب دینا ہے۔ لوگوں ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی تو ایک کتاب دی تھی، تو یہ فرمائشی معجزہ مانگنے والوں اور نبی پر اعتراض کرنے والوں، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ایک فرقان دیا تھا اور ضیاء دی تھی، وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ اور وہ متقیوں کے لیے ایک ذکر تھا، یہی کچھ بس بیان کیا، باقی تفصیلی بیان نہ کیا، یہ کہہ کر بات کو ختم کیا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ رنگ دونوں دکھانے تھے، فرمائشی معجزے والوں کو بھی تفصیلی جواب دینا تھا، اور اسی طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور خواب غفلت میں پڑے ہوئے، جواب تو ان کو بھی بڑی تفصیل سے دینا تھا، لیکن پہلی دلیل ہی اللہ نے بہت چھوٹی کر کے دے دی۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ وجہ یہی ہے کہ ابھی پوری سورہ طٰہٰ میں 5 بڑے بڑے واقعات گزرے، ہاں جی بس اشارہ کر دیا، ہم نے دی تھی کیونکہ پڑھ کر ابھی آئے ہو، دی تھی ان کو کتاب، اس کے اندر دونوں رنگ موجود تھے۔ کیا رنگ موجود تھے؟ کہ فرمائشی معجزہ مانگنے والوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت کے ہاتھ کا چمکنا، فرعون کا غرق ہونا، یہ سار مقابلہ کرنا، اس کے اندر ہر بات کے اندر فرمائشی معجزے بھرے ہوئے تھے۔ جو تمہیں چاہت تھی نا وہ تو تھا،
اگر ان کو پڑھ لو پھر ان کے ان فرمائشی معجزوں کو پڑھ کر ان کا بھی عقیدہ ذرا دیکھنا. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. ان کی پہلی وحی میں یہ تھا کہ الہ صرف اللہ. جی یہ اشارہ ہو گیا. اچھا دوسرا بھی رنگ اس دلیل کے اندر دکھانا تھا. اچھا اس کے لیے الفرقان کا لفظ آیا. کیا ہے جی؟ الفرقان. کیونکہ دو رنگ دکھانے تھے تو الفرقان، فرقان وہ ہوتا ہے جو حق اور باطل میں نکھار پیدا کرے، معجزہ، حق اور باطل میں نکھار. اور دوسرا تھا جو ضیاء، دوسرا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تان کرنے والے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں نا، نبی کی حیثیت ان کے سامنے اندھیرے کی طرح ہو گئی ہے نا، نبی کو نہیں سمجھ پا رہے کہ نبی کی حیثیت کیا ہے، ہم خواہ ان کے اوپر جملے کس رہے ہیں. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے کتاب دی تھی ان کا واقعہ تم پڑھ لو، ان کے پورا واقعہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ ان کے گستاخی کرنے والا سامری اس کا کیا حشر ہوا، اور بنی اسرائیل جو ان کے مشن اور ان کی حیثیت کو نہیں پا رہے تھے ان کے ساتھ پھر کیا بنا. حضرت نے کتنا غصہ ان پر کیا. تو دیکھو جی فرقان اور ضیاء دو قسم کی باتیں تھیں نا سورہ انبیاء میں، تو دو قسم کی باتوں کا رد کرنا تھا دلیل کے اندر. دونوں قسم کے الفاظ آ گئے، الفرقان بھی اور ضیاء بھی، اشارہ کر کے پچھلی صورت پر چھوڑ دیا. اچھا جی یہاں صفت ایک تیسری بھی لگی ہوئی ہے. یہ کیوں؟ فرقان، ضیاء و ذکر للمتقین. بڑی بھاری بھاری اعتراضات ہیں جی تفسیر کے. ان کا ایک سادہ جواب تھا جی کیف متفق، اللہ کی جو مرضی اللہ نازل کرتا ہے، لیکن اللہ کی مرضیاں حکمت سے خالی تو نہیں ہیں، کوئی نکات تو ہوں گے نا. وہ نقطے دیکھیں جی، دو نقطے تو حل ہو گئے. چلے بھائی یہ تو مشرکین کی طرف روح سخن تھا، جو اعتراض کرنے والے معترضین غافلین ان کی طرف تھا. اچھا جی دوسری طرف اللہ اس صورت کے اندر بھی تو خواب غفلت سے بیدار کر رہی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ صرف مشرکین کو جواب نہیں ہے بلکہ متقین کے لیے نصیحت بھی ہے. متقین کے لیے نصیحت بھی تھی. خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بھی وہ واقعہ بہت عجیب انداز میں تم نے پڑھا تھا کہ کیسے ان کے سامنے اللہ کے نبی کی حیثیت واضح نہیں تھی نا. جس طرح کہ جادوگر آئے، حضرت سمجھاتے رہے میں نبی ہوں، مقابلہ نہ کرو میرا. نبی کی حیثیت واضح نہیں تھی، لیکن جب روز روشن کی طرح کام ہو گیا، ہر چیز واضح ہو گئی، انہیں پتہ چل گیا یہ نبی کی حیثیت ہے. اور نبی کی حیثیت جاننے کے بعد کس قدر قابل متقین بن گئے کہ اللہ نے ان کی تقریر قرآن میں نشر کر دی. تو اس لیے ان کا سارا واقعہ متقیوں کے لیے نصیحت کا سامان بھی ہے. یعنی اس واقعے کو دوبارہ دیکھ لو، پڑھ لو. اس لیے بڑے مختصر الفاظ میں قرآن کے سمجھانے پر قربان جی. قرآن کوئی بات ایسی نہیں بیان کرتا جو بور کرنے والی ہو. بڑی تفصیل سے قرآن ذکر کرتا ہے ایک ایک لفظ کو. اس دلیل پر آپ کافی غور و خوض کریں گے. ایک تو سادہ سا جواب آئے گا کہ کیف متفق، جی اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ کی جو مرضی ہے. لیکن حقائق یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے تدبر کے لیے قرآن بھیجا ہے. افلا یتدبرون القرآن، تدبر کرتے ہوئے اگر دماغ کمزور ہونے لگ جائے اور تھکنے لگ جائے تو پھر دعا کریں. قرآن ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف سننا ہی رحمت بنتا ہے. تو پڑھنا اور تدبر کرنا کس طرح رحمت نہیں ہوگا؟ تدبر قرآن کی جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں. جب جیسے ہی کوئی ایسا نقطہ حل نہ ہو رہا ہو، بار بار پڑھیں، بار بار سوچیں، صرف اسی کے آگے پیچھے دیکھتے رہیں. کیونکہ آپ کو اساتذہ نے تیار تو کر دیا ہے نا، خلاصے بتا کر، قوانین بتا کر، نشانیاں بتا کر، ہیں جی خلاصوں میں لکھی ہوئی ہیں ساری نشانیاں. پھر بھی اگر نقطہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تو دعا کریں اللہ میں تدبر قرآن کے لیے حاضر ہوں، میرے گناہ معاف فرما اور مجھے تدبر نصیب فرما. تو عجیب عجیب پھول آپ کو نظر آئیں گے جی. تو یہ پہلی دلیل ہے. اچھا جی اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الذین یخشون ربهم بالغیب. اس کا نقطہ میں نے عرض کر دیا ہے، کیونکہ غفلت کو توڑنے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے جی؟
یہ خشیت ہے اور آخرت کی جواب دہی ہے. اس لیے یہ بات بیان کر کے ایک دفعہ پھر اللہ فرما رہے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. نتیجۃ الدلیل، دلیل کا نتیجہ آیا. پہلی تم نے دلیل سنی تھی تو مختصر، لیکن جب تم نے کھولا تو سب سے بڑی دلیل یہی ثابت ہوئی. ہاں جی، پوری سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ہوتی چلی گئی. فرمایا یہ ذکر ہم نے تمہارے پاس نازل کیا ہے. ھذا ذکر مبارک، نتیجہ یہ نکلے گا بڑی برکتوں والا ذکر ہے، بڑی خیروں والا ذکر ہے جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے. اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جو بھی اس کے اندر باتیں بیان ہوئی ہیں ساری کی ساری نصیحت ہے. الا تذکرۃ لمن یخشی، لہذا افانتم لہ منکرون. اے غفلت میں سونے والوں، تمہیں ہم جگا رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں، ذکر یاد دلا رہے ہیں ہم تمہیں. افانتم لہ منکرون، کیا ابھی بھی اس کا انکار کرو گے تم؟ بڑے عجیب انداز میں پہلی دلیل پوری کر دی ہے جی. اب دوسری دلیل شروع ہونے لگی ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. انشاءاللہ آئندہ سبق میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے سلسلہ وار ترتیب کے ساتھ انبیاء کا واقعہ اس صورت میں نہیں بیان کیا، جو بعد میں آئے ان کو پہلے بیان کیا. مثلا حضرت موسیٰ اور ہارون کو پہلے بیان کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں بیان کر کے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے. تو یہی واقعہ پہلے کیوں نہیں بیان کیا؟ اسی طرح ان سب سے پہلے تھے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، لیکن ان کا واقعہ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے بعد بھی بیان ہوگا. وہاں بھی فرمایا جائے گا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ انشاءاللہ آئندہ سبق میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.